آج کے اس تاریخی سیمینار کے صدر محترم، داعث پر تشریف فرما مہمانان، تمام حاضرین، مولانا مفتی محمد ثناء اللہ قاسمی صاحب کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ اہل علم و دانش کی مخصوص محفلوں اور مجلسوں میں طالب علموں کو بھی کھڑا کر دیا کرتے ہیں۔ میری تحریر کا عنوان آپ سماعت فرما چکے، مولانا عثمان غنی کا اسلوب نگارش۔ مولانا عثمان غنی کا ادبی سرمایہ ان کی نثری تصانیف ہیں جو تبصروں، اداریوں، مقالوں، بیانوں، خطبوں اور کتابوں کی شکل میں موجود ہیں۔ مولانا کے اسلوب میں ہر عبارت مستحکم، مربوط اور مفہوم سے لبریز ہے۔ کسی بھی ایک لفظ کا کسی سطر سے ہٹانا اس کی خوبصورتی کو مات کرنے کے مترادف ہے۔ ان کے اسلوب میں قطعیت اور ایمان کی مضبوطی نظر آتی ہے۔ ان کے اسلوب میں کہیں بھی شک، تذبذب یا گم و گو کی کیفیت نہیں پائی جاتی ہے۔ مولانا عثمان غنی کی نثر میں جو اوصاف خاص طور پر نمایاں ہیں، ان میں ان کا عالمانہ شان، دو ٹوک انداز بیان، غیر مساحلانہ رویہ، مخصوص افکار و نظریات، زبان و بیان پر قدرت، بیجا اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب، موضوع الفاظ کا استعمال، تصنع سے پاک خیالات وغیرہ خاص اہم ہیں۔ اسلوب میں شگفتگی، شائستگی، تازگی اور خیالات میں پختگی اور استواری ہے۔ مطالعے کی کثرت اور حافظے کی قوت کی وجہ سے انہیں پڑھتے ہوئے یہ گمان نہیں ہوتا کہ وہ سرسری طور پر کوئی بھی بات بیان کر رہے ہیں۔ صرف ایک اقتباس ملاحظہ ہو، مسلمان اپنی قلت تعداد کی شکایت کرتے ہیں، لیکن شاید وہ بھولے ہوئے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کبھی اکثریت میں رہے، ہمیشہ وہ اقلیت میں رہے، مگر چونکہ وہ ہر جگہ اپنی بلندی اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے اور پستی اخلاق سے بچتے رہے، اس لیے وہ جہاں رہے عزت و احترام سے رہے۔ لیکن یہاں مسلمانوں نے دوسروں کے رسم و رواج اور اخلاق و عادات کو اختیار کر لیا، اس لیے وہ اپنے مرتبے سے نیچے آ رہے ہیں۔ اگر وہ اسلامی اخلاق و اعمال اختیار کر لیں تو عزت و احترام کا مقام ان کو آج بھی حاصل ہوتا ہے جو قرون اولیٰ میں ان کو حاصل تھا۔ باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے تعداد کی قلت معنی نہیں ہوتی۔ سکھ، عیسائی اور پارسی کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں آج بھی بہت کم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ دنیا میں انسان ہی نہیں، حیوان بھی صرف اپنی قوت و شجاعت کی بنا پر زندہ رہتے ہیں۔ جنگلوں میں شیر بہت کم ہوتے ہیں اور دوسرے جانور بہت زیادہ۔ اگر شیر بھی دوسرے جانوروں کی اکثریت سے مرعوب ہونے لگے تو ایک دن بھی کوئی شیر جنگل میں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کو کسی اکثریت سے کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے اور اکثریت و اقلیت کا تذکرہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے اخلاق کو بلند اور عمل کو اسلامی بنانا چاہیے اور صرف اللہ پر اعتماد اور اپنی قوت عمل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ المجید فروری 1962۔ دراصل یہ مولانا کا وہ صدارتی خطبہ تھا جو انہوں نے رانچی میں ضلع تعلیمی کانفرنس کے موقع پہ دیا۔ مولانا عثمان غنی کے اسلوب نگارش کو جہاں ایک طرف قرآن مجید کے حوالوں نے اعتبار بخشا، وہیں دوسری طرف احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چاشنی اور دلکشی پیدا کی۔ قرآن کریم کے غیر مطالعہ اور فہم و فراست کی جھلکیاں مولانا کی تحریروں میں بہت نمایاں ہیں۔ وہ اپنی باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ایمان و یقین اور اعتماد و اعتبار کی کیفیت از خود پیدا ہوتی ہے۔ میں پیراگراف کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ مولانا عثمان غنی کا ایک مقصد حیات، ایک نظریہ، ایک نصب العین تھا جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ اپنے پیغام کو وہ تقریر و تحریر، خطبے اور بیانات کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچا دینا چاہتے تھے۔ مولانا کی آرزوؤں، تمناؤں، کوششوں اور کاوشوں کا محور خدا کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ان کا دل عشق رسول سے معمور ہے۔ ان کی اسلوب کا نمایاں ترین وصف ذوق و شوق کی فراوانی اور جذبات کی طہارت و پاکیزگی ہے۔ ان کی تحریریں روح کو بالیدگی عطا کرتی ہیں اور ذہن و دماغ کو پاکیزہ جذبات اور اعلیٰ خیالات کی دعوت دیتی ہیں۔ فکر و خیال کی طہارت اور جذبات و احساسات کی پاکیزگی بالآخر اعمال و کردار کی صحت و صفائی اور مضبوطی و استواری کی طرف گامزن کرتی ہے۔ علامہ باقی عظیم آبادی نے برسوں قبل مولانا کی پراثر اور فکر انگیز تحریروں کا اعتراف کرتے ہوئے ایک شعر ان کی نظر کیا تھا۔ آج اسی شعر کو پڑھ کر یہ تحریر مکمل کی جاتی ہے۔ تیرے سادہ قلم کے زور کو طرز نگارش نے ہمیشہ چوم کر آنکھوں سے شاگردانہ دیکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔